ایک اچھے انسان ہیں حضرت عادل فاروقی، مسلم بائیمان ہیں حضرت عادل فاروقی، فدوی رحمان ہیں حضرت عادل فاروقی، غارت بر شیطان ہیں حضرت عادل فاروقی، صاحب عرفان ہیں حضرت عادل فاروقی، اور مرد میدان ہیں حضرت عادل فاروقی، جھوٹوں سے انجان ہیں حضرت عادل فاروقی، سچوں پر قربان ہیں حضرت عادل فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، بلکہ ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ وقت پر سب لوگ آ گئے ہیں اور ہمیں مجبوراً وقت پر ہی، یعنی آدھ گھنٹہ لیٹ یا پون گھنٹہ لیٹ پروگرام شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ سب کو مبارکباد ہو کہ آپ سب وقت پہ تشریف لائے۔ اب یہ صرف سیٹنگ میں دیر ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کیمرہ میسج ٹی وی کا، میسج ٹی وی آن لائن۔ اب آن لائن message.tv تو آن لائن دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔ اس میں پروگرام ہوتے ہیں تمام اسلامی، اور اس میں انگلش، اردو، بنگالی کا بھی۔ پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ پاکستان میں اس کا اچھا اس کو ذرا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، چونکہ ہماری اس محفل میں بہت سارے سورج اور چاند موجود ہیں۔ اب مجھے مشکل یہ پیش آ رہی کہ کس سورج اور کس چاند کو سٹیج پر جگہ دی جائے۔ جی، تو سب سے پہلے میں برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے سردار محمد یوسف صاحب کی خدمت گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت باعزت مقام رکھتے ہیں۔ کشمیر کے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پر یوں سمجھیے بغیر اطلاع کے تشریف لائے، میں نے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے سرپرائز دیا ہے، اور اس سرپرائز میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سب جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہاں سٹیج پر آ جائیں، لیکن سٹیج پر اتنی جگہ نہیں۔ تو جناب ڈاکٹر عبدالرب ثاقب صاحب یہ بھی برمنگھم سے تشریف لائے، میں ان کی خدمت گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پر۔ اور پھر خواجہ محمد عارف صاحب، یہ بھی بہت نامور کشمیری شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور ماہر عروض ہیں۔ تو خواجہ محمد عارف صاحب تشریف لائیں۔ تو یہ تین ہستیاں جو ہیں یہ برمنگھم کی ہیں، اس لیے سٹیج پر اتنی خوبصورت رونق ہوگی کہ پھر ہمیں اس جلسے میں کوئی بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ اب جناب ڈاکٹر خضر مفتی صاحب یہ ریڈنگ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت بڑے مہربان ہیں۔ یہ ادیب نہیں ہیں لیکن ادیب نواز ہیں، ادب نواز ہیں۔ ان کے بعد سید عتیق توثیق یہ ریڈنگ میں AK ریڈیو کے انچارج ہیں، اور یہ میرے گرائیں بھی ہیں، جھنگ کے ہیں۔ تو یہ تشریف لائیں، یہ بھی ہماری رونق ہے۔ اور یہ گویا اس سٹیج پر ایک نوجوان شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پبلشر جنہوں نے 2 کتابیں، جناب ناصر بٹ صاحب کی کتاب، نصیر احمد بٹ ناصر صاحب کی کتاب کرب حیات شائع کی، یہ پہلا تجربہ تھا۔ پھر دوسرا تجربہ یہ کتاب جو
میری کتاب انہوں نے شائع کی ہے عشق گل. آج اخبار جنگ میں انہوں نے عشق گل لکھا ہے. تو بہرحال جو بھی سمجھ لیں. تو یہ اس کے کرتا دھرتا پبلشنگ دارالکتاب. تو ایک اور ادارہ ہے دارالادب. تو دارالادب کے تحت میں کمپوزنگ اور ادب کے جو نوادرات جمع کر کے ان کو دیتا ہوں اور وہ شائع کرتے ہیں, وہ پبلسٹی کرتے ہیں. تو جناب محمد صدیق ناز صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اب شخصیات تو اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن میرے خیال میں اتنی کرسیاں ہیں 3. میں چاہتا ہوں کہ 2 اور. اب ہمارے اس محفل کے یوں سمجھے شہبالہ, دلہا کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے, اس کے بغیر دلہا کا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو وہ ہیں ناظم اجلاس جناب حافظ سید عقیل دانش. ہمارے درمیان اور بھی شخصیات موجود ہیں, اور یہ میں کچھ سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ شخصیات صاحب علم بھی ہیں اور وہ پہلی دفعہ گویا مشاعرے میں منظر عام پر کلام پیش کریں گے, اس لیے میں ذرا ان کو سامعین میں ہی رکھتا ہوں, ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ ان کو اسٹیج پر جگہ دی جائے, لیکن ہم آپ کو ذرا سرپرائز بھی دیں گے. تو جناب اب جلسے کی کارروائی ناظم صاحب کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم خواتین حضرات. اس محفل کا آغاز اس نام کے ساتھ جس نے انسان کو دولت نطق عطا فرمائی. ابتدا تو ہے, انتہا تو ہے, دل کی دھڑکن سے آشنا تو ہے. ہم تو دانش حروف ابجد ہیں, حرف و آواز کا خدا تو ہے. اس وحدہ لا شریک کا نام, اس کا کلام پیش کرنے کے لیے مولانا صہیب حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں تلاوت کلام پاک سے مولانا صہیب حسن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ونبدل أمثالكم إن كنتم تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وسبح باسم ربك العظيم. خواتین حضرات, ایک فہرست میرے سامنے موجود ہے جس میں 52 نام موجود ہیں مضمون پڑھنے والوں کے اور منظوم ہدیہ عقیدت پیش کرنے والوں کے. اور میری سمجھ میں اب یہ نہیں آتا کہ اتنے کم وقت میں اتنے لوگ کس طرح کر پائیں گے. صرف یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اختصار تمام حضرات فرما دیں تو شاید ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اور سب سے پہلا مجھے حکم دیا تھا مولانا نے کہ ایک مضمون میں مولانا پر پڑھوں, لیکن کا تنگی وقت کی بنا پر اس مضمون پڑھنے کا بھی خیال میں نے چھوڑا ہے. اور صرف 2 شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مایوسیوں میں جوت جگائی امید کی. ان کی کتاب کا نام ہے عشق گل. مایوسیوں میں
جو جگائی امید کی اپنے قلم کو ایک شرارہ بنا دیا، اپنے قلم کو ایک شرارہ بنا دیا، انسان کے رنج و غم کو نیا روپ سونپ کر عادل نے اشک گل کو اشارہ بنا دیا۔ تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے جناب عادل فاروقی صاحب کی خدمت میں پھر ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مشکل ہے اس ملک میں کتاب لکھنا، اور پھر زیادہ مشکل ہے اس کا شائع کرنا۔ اس زرگدیدہ فضا میں بہت ادب اور علم کی اور عرفان کی محبت ہی آدمی سے ایسے کام کرا دیتی ہے۔ ہم سب کی طرف سے انہیں بہت مبارک ہو۔ یہاں ڈاکٹر عبدالرحیم شاد موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں، اور جو میں نے درخواست کی ہے اگر وہ ذرا سا ذہن میں سبھی لوگ رکھیں شاید سب کے لیے بہت مناسب ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت کرم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دیوان عادل اشک گل کی رونمائی آج ہو رہی ہے، اس پر چند سطور ہم نے بھی لکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے۔ اپنے آغاز سے آج تک اس زبان نے ادب اور ثقافت اور تہذیب و شائستگی کے جو گل بوٹے کھلائے ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ رعنائی اور دلکشی کے باعث اس زبان نے ہمیشہ دلوں پر حکم کی ہے۔ اردو اور تاج محل کے حوالے سے اردو کے عالمی شہرت یافتہ نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اس طرح کہا ہے کہ اردو ہندوستانی زبانوں کا تاج محل ہے۔ اردو از دا لینگوسٹک تاج محل آف انڈیا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے مزید یہ بھی کہا کہ اردو ادب میں غزل اردو شاعری کی روح ہے۔ اردو ادب میں غزل جو ہے اردو شاعری کی روح ہے۔ اس زمن میں اب عادل فاروقی صاحب کی زبانی بھی سنیے۔ وہی ہے مشترک میراث ہندو اور مسلم کی، ہمارا پیار جس ہندی نژاد اردو زبان سے ہے۔ زبان رابطہ ہے درمیاں پاک و بھارت، جو ہے اردو ہندی جو نکلی اس ہندوستان سے ہے۔ جو عروس ادب ہے شاعری تو غزل ہے شعر کی آبرو۔ شکریہ۔ ہمارے درمیان ایک بہت خوش فکر شاعر، بہت اچھے ادیب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ناصر بٹ نصیر۔ میں گزارش کروں نصیر صاحب تشریف لائیے اور کچھ الفاظ عطا فرمائیے۔ سچی بات ہے، سچی کہ یہ مضمون جو ہے یہ چھپ جائے تو اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں، سمجھیں کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے ان کی کتاب پر جو یہ جو چند صفحے لکھے ہیں اس کا اینگل اور محترم محمد فیاض عادل فاروقی صاحب کے پہلے مجموعہ غزلیات اشک گل پر اردو ادب کے کئی ایک مقتدر ہستیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اب سب لوگ جانتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی شاعر کی کتاب پر کسی قسم کے تبصرے سے پہلے شعراء کے اس عظیم قافلے کے پس منظر میں اس شاعر کے کام کا تعین کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے مقام کو سمجھنے میں کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے۔ عادل فاروقی صاحب نے غیر ارادی طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بطن سے پیدا ہونے والی حریت طلب شاعرانہ روایات کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جب مغلیہ سلطنت کو تخت و تاراج کیا جا چکا تھا اور یورپ کا بزنس مافیا ہندوستان پر اپنے حریفانہ پنجہ مضبوطی سے گاڑ چکا تھا، مغلیہ سلطنت کے ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے آپ کو اور اپنے وطن کو محفوظ سمجھتے تھے، اس لیے ہندوستانی قومیت کا احساس نہ تھا، بلکہ لوگ خود کو لکھنوی، دہلوی، دکنی، لاہوری، پنجابی وغیرہ کہلانا پسند کرتے تھے۔ حال ہی کے دل میں قومی درد تھا، غزل کے قومی اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے جس میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ اقبال نے حال ہی کے اس کام کو انجام پہنچایا اور اپنی شاعری سے قوم میں سیاسی بیداری، ملی شعور پیدا کیا، پوری دل جمعی کے ساتھ آزادی ہند کے تحریک کو آگے بڑھایا، لوگوں کو نئی صبح کی امید دی، مایوسی اور ناامیدی سے نکالنے کے لیے اپنے اشعار کا سہارا لیا۔ تو اپنی آرزو خدا اپنے قلم سے لکھ، تو اپنی آرزو خدا اپنے قلم سے لکھ،
خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری چبی۔ آج مسلم امہ کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے 19ویں صدی کے نصف آخر سے لے کر 20ویں صدی کے نصف اول تک تھے۔ اس وقت ایک دلی برباد ہوا تھا، آج سارا عالم اسلام عالمی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، بم پھٹ رہے ہیں، موت رقص کر رہی ہے۔ علامہ عادل فاروقی کی کتاب کا عنوان اشک گل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج چمن کے پھول بھی عالم اسلام کی اس حالت پر آنسو بہا رہے ہیں، جس کے ذمہ دار طالع آزما مسلمان ان کے حکمران ہیں جو غیروں کے اشارے پر ناچتے ہوئے انصاف، مساوات، غیرت و ایمان سب کچھ بھول چکے ہیں۔ جناب عادل فاروقی نے حالی اور اقبال کی پیروی کرتے ہوئے ملی شعور و اجتماعی زندگی کا احساس پیدا کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ انسان اور انسانیت کے ساتھ رشتے میں کسی قسم کی کمزوری یا مذہبی تعصب کو درانے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اس کتاب کا انتصاب بھی دنیا کے تمام مظلوم انسانوں سے کیا ہے۔ ذات سے بڑھ کر ملک و قوم، ملک و ملت و مزید آگے بڑھ کر پوری انسانیت کے درد سے عادل کا سخن عبارت ہے۔ ہر ایک کے غم کو میں نے بنایا اپنا غم، ہر ایک کے غم کو میں نے بنایا اپنا غم، کس کی ہے داستان جو میری داستان نہیں، کوئی بشر ہے جس کے مصائب پہ صبح و شام آنکھوں سے میرے خون کے آنسو رواں نہیں۔ اب میں کچھ چھوڑ کے پھر آگے اور جا رہا ہوں۔ لکھے کہ علامہ فاروقی صاحب نے حب الوطنی، انسان دوستی، محبت، مربت، حسن معاشرت و اخلاق حسنہ کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری میں جگہ دیا، رقم تراز ہیں۔ ہم نے تو ہر دریچے میں رکھتی ہیں مشعلیں، فاروقی صاحب فرماتے ہیں ہم نے تو ہر دریچے میں رکھتی ہیں مشعلیں، آگے ہوا و نور کی قسمت ہے دوستو، نفرت بڑھے تو ایک جہنم لگے زمین، شفقت بڑھے تو پیار کی جنت ہے دوستو۔ حاضرین و قارئین، مجھے بہت افسوس ہے کہ عادل فاروقی صاحب ان کے اشک گل کے تعارف کا جو قرض مجھ پر تھا اس کی چھوٹی سی تحریر میں کما حق کا ادا نہیں کر سکا، کیونکہ تنقید میرا میدان نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے تنقید میرا میدان نہیں ہے، اس مضمون نے مجھے تھکا دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ لہٰذا میں ان الفاظ پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ میرے نزدیک ادب کی دنیا میں محترم علامہ عادل فاروقی صاحب جناب علامہ اقبال کے شاہین کی طرح ہیں، جن کی نگاہوں سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تاریخ کے صفحات ہوں، ذرا غور سے سننا، تاریخ کے صفحات ہوں، ادب کے ملفوظات ہوں، سماجی تضادات ہوں، فلسفیانہ خیالات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، یا پھر روحانی انکفاشات ہوں، عادل فاروقی کے شعری مضامین میں جتنا تنوع ہے وہ 1947 کے بعد کسی شاعر کے پاس نہیں ہے۔ میں نے فیض، فراز، قاسمی، حبیب، جالب سب کو پڑھا ہے، یہ میرا کام داری زندگی رہا ہے، جسٹ ٹیچنگ کرنی، اسکول میں پڑھانا تھا، پہ پڑھا ہے، کہاں گیا بھائی؟ ہاں، میں نے فیض، فراز، قاسمی، حبیب، جالب سب کو پڑھا ہے، بلکہ ٹی ہاؤس کی ان محفلوں میں عرصہ دراز تک بطور ایک خاموش سامع اور بصر کے شریک رہا ہوں۔ میں یہ بات بلا مبالغہ کہنے کی جرت کر رہا ہوں کہ ان حضرات میں سے کوئی بھی وسط علم و ادب میں عادل فاروقی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حضرات میری اس بات سے متفق ہیں، جو حضرات میری اس بات سے متفق نہیں، وہ بے شک اسے ایک مجذوب کی بڑھ کے سوا کوئی وقت نہ دیں اور سمجھیں کہ یوں ہی یار کہ مینٹل کیس تھا۔ لہٰذا میں اپنا مضمون اس شعر پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ شعر بڑی زبردست جستجو کے بعد مجھے ملا، لہٰذا میں اپنا مضمون اس شعر کی پر ختم کر رہا ہوں۔ درد دل لکھوں کہ کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خون چکھاں۔ خواتین حضرات، جناب ناصر بٹ صاحب اپنا مضمون عطا فرما رہے تھے۔ میں یہ گزارش کرتے چلوں کہ جب کوئی صاحب قلم قرص ادبیت پر اپنے قلم سے کوئی لفظ لکھتا ہے تو اسے جگر خون کرنا پڑتا ہے۔ خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے جب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ یہ درخواست کی جائے لوگوں سے کہ اختصار کیجیے، لیکن وقت کے تقاضے کم سے کم میں امید کرتا ہوں تمام صاحبان قلم سے اختصار کی۔ اب جناب عادل فاروقی صاحب کی خدمت میں تحفہ گل احسان باری صاحب کی طرف
आप बताइए। नाम बताइए सर वो यहाँ नहीं है, उन्होंने भेजा है ना। जनाब एहसान बारी साहब ने ये मोहब्बत का तोहफा भेजा आदिल साहब के लिए, और उनके सफ़ीर ये तोहफा गुल पेश कर रहे हैं। आसिफ सलीम मिठा नवाए जंग अच्छा, आसिफ सलीम मिठा, ये नवाए जंग के, ये नवाए जंग के साहब उनके सफ़ीर हैं ये। एक और बना लें। थैंक यू सर, बिल्कुल लिखते रहें। नवाए जंग से आए हैं सर। माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये फूल हैं लेकिन इन पे अश्क नहीं है, तो ये खुशी के फूल हैं। ये खुशी की तो अच्छा है आपने अश्क शोई की, आपने आंसू पूछ लिए, तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। तो ये एक अखबार की तरफ से, एक नामवर अखबार की तरफ से एक अहले इल्म या अहले अदब या अदब के खादिम को ट्रिब्यूट जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये फूल नहीं है, ये गोया आपका एक मेडल है जो कि मैं तो सारी ज़िंदगी यूँ समझे कि अपने दिल में सजाए रखूँगा। जावेदुल क़ादरी साहब अगर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, अगर यहाँ हैं तो मौजूद। मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, मोहम्मद फ़याज़ आदिल साहब ये मेरे गराई हैं। हम दोनों जंग के रहने वाले हैं और हमारा वजूद जंग की मिट्टी से है। इसी निस्बत से हज़रत कुछ लिखा है, मर्द आदिल फ़िक्र व फ़न की आन है, मर्द आदिल फ़िक्र व फ़न की आन है, सरज़मीन जंग की पहचान है, सरज़मीन जंग की पहचान है। सच कहा है बिल यकीन जिसने कहा, खित्ता-ए जंग दूसरा यूनान है। ख़वातीन हज़रात, आदिल साहब की गज़ल तरन्नुम से पढ़ने के लिए जनाब शेख साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब यूसुफ शेख साहब से। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी किताब की रुनुमाई की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तसानीफ़ में से गज़ल मैंने चुनी है और उसकी तर्ज मैंने ख़ुद बनाई है और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अमल पर जो कमर बस्ता हो वावीला नहीं करते, अमल पर जो कमर बस्ता हो वावीला नहीं करते, वो आंसू पोंछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। अमल पर जो कमर बस्ता हो वावीला नहीं करते, वो आंसू पोंछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। ज़माने पर जो हावी है कभी शिकवा नहीं करते, ज़माने पर जो हावी है कभी शिकवा नहीं करते। ज़माने को बदलते हैं वो खुद बदला नहीं करते, ज़माने को बदलते हैं वो खुद बदला नहीं करते। वो आंसू पोंछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। हमारे दम कदम से ही कलम की आन कायम है, हमारे दम कदम से ही कलम की आन कायम है। हमें जो सच नहीं लगता वो हम लिखा नहीं करते, हमें जो सच नहीं लगता वो हम लिखा नहीं करते। जिन्हें ईमान कौमों मुल्क तन मन धन से प्यारे हो, जिन्हें ईमान कौमों मुल्क तन मन धन से प्यारे हो, वो अपनी शान की खातिर वतन बेचा नहीं करते, वो अपनी शान की खातिर वतन बेचा नहीं करते। मक्तार से नहीं जो बैठने देते सकूं से और लोगों को, नहीं जो बैठने देते सकूं से और लोगों को, सकूं से खुद भी वो आदिल कभी बैठा नहीं करते, सकूं से खुद भी वो आदिल कभी बैठा नहीं करते। वो आंसू पोंछते हैं खुद कभी रोया नहीं करते। अमल पर जो कमर बस्ता हो
واویلا نہیں کرتے، وہ آنسو پوچھتے ہیں خود کبھی رویا نہیں کرتے۔ شکریہ۔ وہ آنسو پوچھتے ہیں خود کبھی رویا نہیں کرتے۔ جناب یوسف شیخ صاحب حضرت علامہ عادل فاروقی کی غزل اپنے خاص رنم سے پیش فرما رہے تھے۔ علامہ سے محبت کرنے والے یہاں ہال میں مختلف انداز، مختلف آوازوں کے ساتھ موجود ہیں۔ پھولوں کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ایک اور پھولوں کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اسرار صاحب تشریف لائیں۔ آپ ذرا بتائیے۔ اسرار احمد جی، کتاب اشک گل، اس کے حساب سے یہ پھول میں بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو۔ اپنا بھی تعارف کریں۔ جی، میں برٹش ایشین انٹیلیجنس نیٹ ورک میں CEO ہوں، ڈائریکٹر ہوں، تو فاروقی صاحب سے پیار کرتا ہوں، بس میرے۔ شکریہ۔ اور یہ پھول نوخیز ہیں، جب یہ پوری طرح شگوفے کھلیں گے پھر پھول بنیں گے، پھر ان کے آنسو بھی ہوں گے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس محفل میں بہت سے دانشور، ادب اور علم کے تمام زاویوں سے متعلق چیزوں کو جاننے والے موجود ہیں۔ بر صغیر کا ایک بہت بڑا نابغہ روزگار نام شاہ حسن عطا مرحوم، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں۔ شاہ عمر صاحب، میں گزارش کروں شاہ عمر عطا سے کچھ فرمانا چاہیں اس موقع پر تو تشریف لے آئیں۔ جناب شاہ عمر نجیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت اعزاز و اکرام کے لمحات ہیں یہ کہ آج عادل فاروقی صاحب کی کتاب اشک گل کی اجرا کی تقریب ہے، اور میں نے کچھ لکھا تو تھا مگر اتفاق سے اپنے ساتھ لا نہیں سکا، مگر میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں فاروقی صاحب کو کہ علم و ادب میں انہوں نے ایک بیش بہا اضافہ کیا ہے، اور دانش و بینش، فکر و فن، علم و آگہی اور دعوت و عزیمت کو انہوں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اور عادل فاروقی صاحب اس میں بامسمہ ہیں، یعنی کہ ان کے کلام میں اتنی گہرائی ہے کہ بلکہ میں کہوں گا کہ گہرائی بھی ہے اور گیرائی بھی ہے، اور بلکہ میری خواہش ہوگی کہ فاروقی صاحب کا کلام جو ہے یہ نوجوان نسل اس کا مطالعہ کرے اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ کلام جو ہے یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، اور ظاہری بات ہے پھر اس کی جو ایک معاملہ ہے غور و فکر کا اور تحقیق اور جستجو کا، وہ ظاہر بات ہے ہم لوگوں میں انقا ہوتی جا رہی ہے، اور اب ہم لوگ جس عمر کے جن مراحل میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر آنے والی نسل جو خاص طور پہ اس کو چاہیے کہ اس راہ حیات کے اس سمت جو ہے اپنا جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ رکھے اور اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے۔ شکریہ۔ خواتین حضرات، ریڈنگ سے تشریف لائے جناب خضر مفتی صاحب باذوق اور عشق سے بہت قرب ہے ان کا، ادب سے اور محبتوں کے چراغ لائے ہیں انہوں نے لندن سے لے کے اور ریڈنگ تک۔ انہوں نے مضمون لکھا ہے اور اس مضمون کے کچھ اقتباسات جناب عادل فاروقی صاحب پیش فرما رہے ہیں۔ جناب عادل فاروقی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ بعض حضرات نے اس چیز کا احساس کر لیا ہے کہ وقت بہت کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ڈاکٹر خضر مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا مضمون مختصر کر کے وقت کے مطابق پڑھ دوں۔ تو لیجیے، فیاض عادل فاروقی عالم دین ہونے کے علاوہ اردو اور انگلش کے خطیب بھی ہیں۔ یہ سپیڈ ٹھیک ہے؟ ہیرو انٹرفیتھ کونسل کے چیئرمین اور لندن بار آف بارنیٹ سے سیوک ایوارڈ یافتہ ماہر تعلیم شخصیت ہیں۔ آپ کے اشعار میں مذہبی رنگ، پاکیزہ خیالات، دردمند دل، ملک اور قوم کی فکر، تاریخی پس منظر، ماضی بعید اور قریب کے حوالے، پھر حالیہ قومی اور ملکی مسائل پر گہری نظر کے ساتھ تشویش ابھر کر سامنے آتے ہیں۔
تو کیونکہ آپ اکثر BBC نہیں وہ ITV اور BBC 2 اور زی ٹی وی اور مختلف چینل پر خصوصاً اقرا اور میسج ٹی وی پر مشہور زبان ہر دل شخصیت بن گئے ہیں اور ہم ہر اہم مشاعرے میں مدعو کیے جاتے ہیں. آپ کے دیوان اشک گل کو پورا پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ اسلام سے واقفیت ہو. اسی طرح حالیہ تاریخی اور سیاسی حالات اور واقعات جگہ جگہ چونکا دینے والے سیاسی سماجی مسائل غرض ہر طرح سے پڑھنے والے کو چوکس رہنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. اشک گل کے تعارف کے لیے چند اشعار پیش ہیں. انہوں نے تو 50 کی لسٹ دی ہے تو میں مختصر. تیل کیا نکلا ہمارا خون سستا ہو گیا. تیل کیا نکلا ہمارا خون سستا ہو گیا. سارے قزاقوں نے کر دی مل کے ہی یلغار اب. سارے قزاقوں نے کر دی مل کے ہی یلغار اب. اور کرزئی پرویز شلبی جعفری المالکی بڑھ رہے ہیں قوم میں غدار ہی غدار اب. یہ جیسے نصیر بٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ نظر جو ہے یہ غزل جو ہے اب یہ عشوہ طراز نہیں ہے بلکہ انقلاب انگیز ہے. یہ شور مچانے والی ہے. عافیت ہی عافیہ سے چھین لی جس نے عافیت دہشت کے اس فنکار میں مت ڈھونڈ. تو ساری ہی دنیا کی بندر بانٹ کی مختار ہے 8 ملکوں کی بنی جمعیت پٹواریاں. یہ غزل کا انداز نیا ہے. کوئی بشر ہے جس کے مصائب پہ صبح و شام آنکھوں سے میری خون کے آنسو رواں نہیں. اور ہوتی ہے اشک گل سے تو صبح چمن شروع. یہاں سے یہ لفظ اشک گل. ہوتی ہے اشک گل سے تو صبح چمن شروع. گزری ہے شب کو کیا یہ نہیں پوچھتا کوئی. اور ہمارے دم قدم سے ہی قلم کی آن قائم ہے. ہمیں جو سچ نہیں لگتا وہ ہم لکھا نہیں کرتے. جو آپ یوسف شیخ صاحب کی زبانی سن چکے. بہرحال یہ جو چوائس انہوں نے کیا ہے خضر مفتی صاحب نے یہ بڑا بے مثال چوائس ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ اشعار جو ہیں شاید لوگ ان کو سامنے نہیں لائیں گے. لیکن انہوں نے وہی اشعار چنے جو کہ نشتر ہیں اور جو کہ تیکھے ہیں اور جو انسانوں کو جھنجھوڑنے والے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا. آپ نے اتنا مضمون اچھا لکھا. مضامین جو مجھے ملے ہیں الحمدللہ اتنے طویل ہیں کہ ان کی ایک کتاب بنے گی انشاءاللہ. میرا خیال یہ تھا کہ اگر پہلے مل جاتے تو ہم کتاب آپ کے سامنے پیش کر دیتے. لیکن انشاءاللہ یہ سارے مضامین کتابی شکل میں بنے گے. اس کے علاوہ یہ وقتاً فوقتاً اخبارات میں بھیجے جائیں گے اور وہ شائع کریں گے. ابھی 2-4 مضامین شائع ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. جو حضرات ابھی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب وقت لے کر پڑھیں, اچھی طرح پڑھیں, آرام سے پڑھیں, تسلی سے پڑھیں. 1 سیٹنگ میں نہیں, 2 سیٹنگ میں نہیں, بالکل سال لگائیں بے شک. اس پر لکھیں ضرور. جو کچھ بھی آپ کے تاثرات ہوں وہ لکھیں. اب یہ نہیں ضروری کہ آپ شاعر ہیں یا ادیب ہیں. جو کچھ بھی ہیں آپ اپنے تاثرات جو دیں گے اس سے مجھے فیڈ بیک یہ ملے گی کہ میری چیزوں نے کن طبقات کو, کن افراد پر اثر کیا, ان کو ٹچ کیا. تو اس کے بعد اس سے میری اپنی شاعری اور اہل علم کی شاعری اور ان کا جو ادب ہے وہ نکھرے گا. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہاں ایک بہت اچھے شاعر, بہت اچھے خوشگلو خوش فکر شاعر بھی ہیں, نثر بھی لکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب ہارون الرشید. اب ان کا تخلص آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ تنہا ہے. تشریف لا رہے ہیں جناب ہارون الرشید تنہا. جی یہ تنہا نہیں ہے کہ اہل خانہ بھی ہیں اور میں بھی تنہا نہیں ہوں. میرے یہ نواسے موجود ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, میری بیگم, میرے تمام پریوار موجود ہے. تو آپ لوگ ہمارے بزرگ بہت سارے حضرات اپنے فیملی کے ساتھ آئے ہیں. پہلی دفعہ مولانا صہیب حسن صاحب جیسی شخصیت وہ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائی. اسی طرح ہمارے مفتی برکت اللہ صاحب جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اور بھی بہت سارے حضرات ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے. یہ میرے نواسے, انہیں تو تھوڑا سا بولنے کا حق ہے نا. اور یہ ان کی محفل ہے. تو بہرحال کھانا بھی تیار ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے صبر کا جتنا بھی امتحان کم سے کم ہوگا انشاءاللہ وہ لیا جائے گا. اس کے بعد ابھی 1/4 مکمل ہوا ہے, ابھی 3/4 رہ گیا. تو دیکھیے آگے کیا. ماشاءاللہ. شکریہ.
شکریہ فاروقی صاحب. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں زیادہ تمہید تو نہیں باندھوں گا مگر میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گا. مجھ سے علامہ صاحب، میں ان کو بہت عرصے سے علامہ کہتا ہوں مگر ان کی کہنا چاہیے کثر نفسی یہ ہے کہ وہ اس کو کہلوانا پسند نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یقینی حقدار ہیں اور آئندہ سے ان کو علامہ ہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو کتاب یہاں پر پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتاب ابھی تک میں نے پڑھنے میں تو میرے علم میں تو آئی نہیں. اس میں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کو اس میں اس طرح سے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میں اپنے تاثرات کو جو ہے ان کو ایک اپنا لیٹر کی شکل میں بھیج چکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اگر چھاپیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے. آج میں مختصراً میں نے ایک غزل چنی ہے ان کے کلام میں سے، ان کے کتاب میں سے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے تخلص کو بھی استعمال کیا ہے. ان کی کتاب کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں یہ جو غزل میں نے چنی ہے یہ فرماتے ہیں کہ اردو زبان محبت کی زبان ہے. تو وہ غزل بھی جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو یہی الفاظ اور یہی خیالات ملیں گے. عرض کرتا ہوں. محبت ایک نیکی ہے، محبت ایک عبادت ہے. محبت ایک نیکی ہے، محبت ایک عبادت ہے. محبت ایک جادو ہے، محبت ایک کرامت ہے. محبت ایک جادو ہے، محبت ایک کرامت ہے. غموں کو بانٹ لینا اور دشمن کا بھلا کرنا. غموں کو بانٹ لینا اور دشمن کا بھلا کرنا ہے فیاضی. فیاضی سخاوت ہی سخاوت ہے. فیاضی فیاضی سخاوت ہی سخاوت ہے. خدا کے ڈر سے بڑھ کر خوف ہے انسان کا انسان کو. کسی کے حسن قامت کی قیامت کو میں کیا دیکھوں. کسی کے حسن قامت کی قیامت کو میں کیا دیکھوں کہ اس سے بھی بڑی برپا یہاں ہر روز ایک آفت ہے. کہ اس سے بھی بڑی برپا یہاں ہر روز ایک آفت ہے. ضرورت پھر ہے عادل اسوے فاروق اعظم کی. ضرورت ہے پھر ہے عادل اسوے فاروق اعظم کی. تبھی ممکن ظہور عدل احسان و فراست ہے. محبت ایک نیکی ہے، محبت ایک عبادت ہے. محبت ایک جادو ہے، محبت ایک کرامت ہے. اس محفل میں اگر محترم پروفیسر شاہد اقبال صاحب تشریف فرما ہوں تو میں ان سے گزارش کروں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں محترم پروفیسر شاہد صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا رنج و راحت کا غلط انداز رکھتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے. اس سرزمین سے میرا تعلق ہے، لینڈ آف اسٹرگل جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے وہ شالی مار وہ چار چنار اس بار لہو میں ڈوب گئے.
اس جنت ارضی کے سارے آثار لہو میں ڈوب گئے، کشمیر کے درد کو پہچانو، کشمیر توجہ چاہتا ہے۔ جناب عادل فاروقی صاحب کی کتاب کو میں نے خوب پڑھا، پھر ٹیلی فون کیا کہ یہ تو اس پر ایک پوری کتاب بن گئی ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو شائع کر دیں گے، لیکن مختصر سے میں نے کہا کہ 30 منٹ لگیں گے جو میں اس میں سے اپنے اختصار سے لکھوں گا۔ میں نے اس کو ایک حریت پسند کی نظر سے دیکھا، تو کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ، لیکن آپ کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے 30 منٹ نہیں بلکہ اس کا میں آدھا کروں گا، کنسیشن چاہوں گا کشمیر کے لیے۔ عشق گل کے بارے میں ابھی تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اتنا تفصیلی اور مدلل ہے کہ مزید لکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ معزز و مکرم دانشور خواتین و حضرات، میں سے محمد صدیق ناز، پروفیسر مظفر حنفی، کونسلر ذکیہ زبیری، پروفیسر خورشید خاور امروہی، جناب ساحر شیوی، محترم اکبر حیدرآبادی، مرحوم خالد یوسف، جناب عقیل دانش، محترمہ سیما جبار، پروفیسر عمیر قریشی اور ڈاکٹر کامران راد نے عشق گل اور اس کے مصنف جناب محمد فیاض عادل فاروقی کو اچھی طرح پڑھا، پرکھا اور اپنے علم و تجربات کی روشنی میں عادل صاحب اور ان کی شاہکار کے ساتھ پورا عدل کیا ہے۔ دانشوروں کے سمندر میں مجھ جیسے ندی نالے کی کیا مجال کہ اس سمندر کی پیمائش کر سکے۔ بہرحال قابل قدر دوست عادل فاروقی صاحب کا حکم تھا کہ میں بھی عشق گل پر اپنے خیالات کو تحریر کروں۔ علامہ فیاض عادل فاروقی انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا کے تاریخی حقائق اور زمینی حقائق کو حرف آخر نہیں مانتے، بلکہ انسان کو انقلاب کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ شرف انسانیت اور مساوات انسانی کو انقلاب کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے قائل بھی ہیں۔ وہ ایسے معاشرے کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں ہر انسان کو احساس زیاں ہو، احساس شخصیت ہو، جہاں ہر انسان باوقار ہو۔ دل تو چاہتا ہے عشق گل پر کتابوں کی گلباری کی جائے، زیادہ نہیں تو ایک پوری کتاب کے سینکڑوں صفحات کو اس پر نچھاور کیا جائے، لیکن کیا کروں، یہ مجبوریاں، یہ سونامیاں فرصت نہیں دیتی۔ تو فی الحال عشق گل کی زرخیز کھیت سے بطور مشتعل خروارے بمثل علامہ اقبال اس شعر کے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کا راستہ دکھا کر بعد میں خود توبہ کر لے، لیکن اس کا گناہ جاری ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہی مثال نیکی کی ہے۔ نیکی اور بدی بانج نہیں رہتی، وہ انڈے دیتی رہتی ہیں۔ جہاں تک عادل فاروقی صاحب کا تعلق اللہ کے احکامات کو پورا کرتے آئے ہیں اور خاموش تماشائی نہیں رہے۔ شاعری ہر شخص کے بس کی بات نہیں، شعر کی آمد پر دل و دماغ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ایک سچا شاعری محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا شعر ہی اس کی کیفیت کے درد کے دوا بن جاتا ہے۔ میری نظروں میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو خدا کے کلام کو سمجھانے اور پھیلانے کا کام کیا ہے، ان کے بعد اگر کسی عالم دین اور شاعر پر نظر پڑتی ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، تو وہ عادل فاروقی صاحب ہیں۔ آج کل لوگ نیم ملا اور نیم شاعروں کے کتابچے پڑھ کر بدعات، فروعات اور شرک کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے عادل صاحب کی کتاب عشق گل، جو ان تک محنت کا نتیجہ ہے، ایک انمول تحفہ ہے۔ عادل صاحب کی کتاب عشق گل میں جہاں کئی ناقدین نے مضامین شامل ہیں، ان میں پروفیسر خورشید امروہی کا مفصل مقالہ بھی شامل کتاب ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کئی شاعروں کے مجموعہ ہائے کلام پر تنقید کی ہے، مگر کسی کے ہاں اتنی بڑی تعداد میں صنعتیں نہیں ملتی جتنے کہ عادل فاروقی کے کلام میں شامل ہیں۔ اب چونکہ ان کا سارا یا آپ کے ٹائم کا میں خیال کرتے ہوئے صرف مختصر کروں گا۔ عادل فاروقی صاحب کی خوبیوں میں ایک اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ عام فہم زبان لکھتے ہیں، مشکل ترکیبوں اور ایسے الفاظ جن کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری پاس رکھنی پڑے کا استعمال نہیں کرتے۔ اپنی شاعری میں ملت کے ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں اور جن کے دل و دماغ پر غلط العام باتوں کا ٹھپا لگ چکا ہے، ایسے زنگ آلودہ ذہنوں کا حکیمانہ علاج اپنے بے باک قلم سے شیرین و عام فہم الفاظ سے کرتے ہیں۔ عادل صاحب کے کلام میں غزل سے لے کر سزینہ، دوزینہ اور یکزینہ تک میں جو کشش اور تڑپ ہے، اس کو ایک عاشق اور دین کے علم کا پیاسا انسان چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، کلام کا مقطع بھی نہ آئے اور وہ پڑھتے پڑھتے عالم دنیا سے عالم بالا تک اڑان بھرنے لگے۔ عادل صاحب عالم اسلام کی حالت زار، خصوصاً فلسطین، افغانستان اور کشمیر پر نام نہاد تہذیب یافتہ اور طاقتور حکمرانوں کے مظالم اور بے بنیاد الزامات اپنے ہی پالتو ذرائع ابلاغ کے ذریعے لگا کر جو عالم اسلام کو بدنام کر کے عالمی امن کو خطرہ قرار دیتے ہوئے خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی چالاکی اور مکروہ عزائم کا ارتکاب کرتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہیں، کا پردہ فاش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ امت محمدی کے لاڈلو آپ کو اقبال کے اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
फ़लस्तीन कश्मीर और अफ़गानिस्तान की दास्तान गम हो तो मुझे तकलीफ़ महसूस न हो तो कैसे हो सकता है। चूँकि इस नाजीज़ का ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से जो पिछले 30 बरसों से वतन अज़ीज़ पर काबिज़ अफवाज के मज़ालम को इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म से उजागर करने में मसरूफ़ है। और जब कोई शख्स कश्मीर की बात करता है तो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखता है और दर्द दिल छुपा नहीं रहता। आदिल साहब कश्मीर के मुतालिक फरमाते हैं, रहेंगे कब तक कफ्स में भारत के काश्मीरी, नई सदी में ज़रूर इसका जवाब होगा इंशाअल्लाह। इनके लिए एक शेर है कि निगाह बुलंद सुकुन दिल नवाज जान पर सोज़, यही है रफ्त सफ़र मीर कारवां के लिए। लेकिन आखिर में जितनी भी दुनिया में इस चीज़ हो रही है उसके बारे में एक मुख्तसर और जामिया जो इनका कलाम है, छपने के बाद अब पढ़िएगा सारा ज़रूर। ये कहते हैं कि क्या तुझे कि अपने घर से मैं बहाना भूल जाऊंगा, उजाड़ा मुझको जिसने वो बहाना भूल जाऊंगा। सुना है तेरा पैर है परिंदों की उड़ानों पर, तो क्या मैं आशिया में फड़फड़ाना भूल जाऊंगा। सुना है तू डराता है सभी को अपनी ताकत से, तुझे फिर मैं खुदा से क्या डराना भूल जाऊंगा। और इनके लिए आखिर में चूँकि वक्त की कदर करता हूँ मैं, मकासद जिनके ऊंचे हों ऊंचा बख्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान भी सख्त होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मैं प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये ह्यूमन राइट्स, कश्मीर ह्यूमन राइट्स के मुहर्रिक हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ जियो टीवी के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने प्रोग्राम भी लिया है, इंटरव्यू भी लिया है। तो ये इंशाअल्लाह कल रात को संडे को 9 और 10 के दरमियान जो प्राइम टाइम खबरें होती हैं उसमें ये पेश होगा जियो टीवी पे। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और फिर ये मैसेज टीवी जो हमारा पूरा फिल्म बना रहा है, तो इस पे प्रोग्राम आप मैसेज टीवी ऑनलाइन देख सकती हैं। असलम रशीद साहब अपना कता पेश करेंगे और अब्दुल्ला कुरैशी साहब 2 मिनट में कुछ बयान करेंगे। उनके बाद हज़रत मौलाना सुहैब हसन साहब अपनी पहली नज़म मुशायरे के अंदर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा इस महफिल में पेश करेंगे वो इंशाल्लाह पेश करेंगे। और आप हैरान होंगे कि एक नया शायर पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आदल साहब ही सिर्फ नहीं वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरा तजर्बा भी। और बस ये इजाज़त इसी की है कि यही पढ़ूँ। अश्के गुल तेरे भी हैं मेरे भी हैं, अश्के गुल तेरे भी हैं मेरे भी हैं, जनाब आदिल ने खिला दिए हैं रश के गुल। गुल है गुल ही गुल आ गए हैं अब दियार में, गुल ही गुल आ गए हैं अब दियार में, यूरोप में खिले मेरे चमन के ये गुल। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, 2 किताबों के मुसन्निफ़ और आदिल साहब के बहुत करीबी दोस्त जनाब अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल्ला कुरैशी साहब तक तशरीफ़ लाइए। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 मिनट दिए गए हैं, मैं 1.5 मिनट में इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। मैं चूँकि शायर नहीं हूँ इसलिए अपने उस्ताद मुकर्रम जनाब मोहम्मद फ़याज़ आदिल फ़ारूकी साहब की तख्लीक दीवान आदिल अश्के गुल पर तबसरा नहीं करूँगा। अलबत्ता जब उन्होंने मुझे अश्के गुल की एक कापी इनायत फरमाई तो मैंने अर्ज़ किया कि अब आप अश्के उम्मत लिखा करें। मैं अपने उस्ताद मुकर्रम जनाब फ़ारूकी साहब की ज़ात बासिफ़ात के मुतल्लिक़ अज़ार अक़ीदत के तौर पर चंद अल्फाज कहूँगा। जनाब फ़याज़ आदिल फ़ारूकी साहब इसमें बामुसम्मा हैं। फ़याज़ इस दर्जे के कि जब से होश संभाला है दीन और अदब की खिदमत कर रहे हैं। 35 साल से मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मदरसे मस्जिद और टीवी पर दीन और अदब की खिदमत कर रहे हैं। आदिल अदबा और शुआरा का कहना है कि वो शेर और शायरी और अदब के साथ पूरा इंसाफ और अदल करते हैं। फ़ारूकी वो हिस्सा है जिसके मतलब चंद अल्फाज गुजारिश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि फ़ारूक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि आरज़ू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, जिस दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया हज़ूर दार अरक़म में तशरीफ़ रखते थे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अब हम यूँ दरवाज़े बंद करके छुप कर नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, अब हम अलानिया बाहर निकलेंगे। वहाँ मौजूद 35 या 40 मुसलमानों की 2 कतारें बनी, एक के आगे अल्लाह के शेर हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे के आगे उमर बिन ख़त्ताब चले। मक्के की गलियों में पहली बार नारा तकबीर और नारा रिसालत की सदाएँ गूंजी।
मुसलमानों ने पहली बार खाना काबा के सामने खुल्लम खुल्ला नमाज। इस पर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उमर के इस्लाम को लाने से इस्लाम को फ़र्क पड़ा है, वो फ़ारूक है, इसलिए हम उनको फ़ारूक आज़म कहते हैं। और ये तारीख़ का हिस्सा है कि फ़ारूकी साहब हैरो में तशरीफ़ लाने से हैरो को फ़र्क पड़ा है। आज से 35 साल पहले हुआ यूँ कि जब एक 7 साला बच्ची की दर्द भरी फरियाद कि हैरो में मस्जिद क्यों नहीं है, उसके वालिद ने 3 मुकामी मुसलमान अदारों से रब्ता किया तो पता चला कि हैरो में कोई आलम दीन या मौलवी साहब मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ दीन की तालीम का बंदोबस्त नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला ने ये बंदोबस्त किया कि जनाब फ़याज़ आदिल फ़ारूकी साहब ने हैरो तशरीफ़ लाए। उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती में इस्लामिक अकेडमी ऑफ हैरो का पहला मदरसा कायम हुआ। साथ साथ मस्जिद के असूल के लिए कोशिश जारी हो गई। 6 साल के बाद मस्जिद के लिए पहला घर खरीदा गया। मुकामी लोगों के तावन और अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम से आज हैरो में मुल्क की सबसे बड़ी और आला तरीन मस्जिद मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जनाब फ़ारूकी साहब को अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। और तौफ़ीक़ दे वो दुनिया की और अदब की खिदमत जारी रखें। मेरी किताबों में अमन की चंद कापियाँ मौजूद हैं, आप उसमें कुछ हदिया नहीं देना पड़ेगा। अगर आप चाहें अपनी किसी मस्जिद में ये हदिया दे सकते हैं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट से पहले ख़त्म कर लिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला क़ुरैशी साहब। 2 खुशखबरियाँ हैं ख़वातीन हज़रात। एक तो ये खाना आ गया है और तकरीबन तैयार है। दूसरे, हमारी फ़हरिस्त में 8 बहुत मोहतरम लिखने वाले मौजूद हैं और सब ने वादा किया है कि वो हम सबको इम्तिहान में न डालेंगे और जितना भी मुमकिन होगा इख्तिसार से काम लेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैं अल्लामा डॉक्टर सुहेब हसन से गुजारिश करूँ अगर वो अपनी नज़्म अता फ़रमाएँ। जनाब सुहेब हसन साहब। मौलाना सुहेब हसन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन शायरी की गली में नवारिद हैं। जब इन्होंने अपना कलाम भेजा मुझे हैरत हुई कि इनके अंदर एक छुपा हुआ शायर मौजूद है, तो मैंने इनसे अर्ज़ किया कि आप उस शायर को बाहर ले आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा एक शायर और इस सफ़ में शामिल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे तिलावत में एक आयत में ख़ता हो गई तो मैं ठीक कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिला अम्सालकुम व नुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून। मैंने जो हदिया अक़ीदत पेश किया है उसे पढ़ने से पहले मैंने कुछ तमहीद लिखी थी 1 सफ़े की, वो मैं नहीं पढ़ूँगा, उसके चंद आखिरी सतूर पढ़ देता हूँ। बरादरम आदिल फ़ारूकी ने अश्क गुल इनायत की तो पिछले दिनों कार्डिफ जाते हुए रेल के सफ़र में पहले तो अश्क गुल की सोहबत में एक साथ गुजारी, फिर दूसरी साथ में मेरे रहवार कलम में दिली जज्बात को चंद बखेरे बखेरे अबियात का रूप अता किया, जो आप सब गिरोह दानिशमंदा के सामने इस दरख्वास्त के साथ पेश कर रहा हूँ कि आप मेरे माहुसाल को न देखें, बल्कि इस मैदान में मुझे एक नौवारिद की हैसियत से खुशामदीद कहें, बिल्कुल ऐसी ही जैसे मोहतरम बिरादर आदिल फ़ारूकी ने मेरी इन ख्यालात की पजीराई की और अपने हाथ की सफाई बल्कि गुलकारी से उन्हें इस बावक़ार महफिल की जीनत बनने का एजाज़ बख्शा। तो इसका मैंने उन्वान रखा है अश्क गुल की छाँव में। फूलों के इस चमन में बुलबुल का है बसेरा, तारीकियाँ हैं हर सू होगा मगर सवेरा। वो चहचहा रहा है उम्मीद के तराने, ये है जहाँ खुदा का जिस पर भरोसा मेरा। खालिक ये अश्क गुल का है जिस चमन का बासी, वो दिल फरेब नगमों के साज का है डेरा। तारीफ हो खुदा की या मनक़बत नबी की, रत्बुल लिसां है सारे सानी नहीं है तेरा। उम्मत के हर अलम को अपना ही गम बनाया, फिर हौसलों का मरहम हर गम पे उसने रखा। वो जिक्र आफिया का या और बेकसों का हर एक को दे रहा है वो खूब ही दिलासा। जिद्दत ख्याल इसका शोखी बयान इसका, मौजों में है रवानी गो दूर है किनारा। किस्सा सियासतों का या दुखड़ा उम्मतों का, आदिल ने जो भी छेड़ा क्या खूब उसने छेड़ा। भर कर लताफतों से हर जाम है लुंढाया, साकी अजब है आदिल दो आतिशा पिलाया। तख़ील की ये आमद अल्फाज की ये नुदरत, मजमून जो भी बांधा वो खूब ही निभाया।
افکار اس کے عالی، پرواز اس کی اونچی، دیکھا جو رفعتوں سے وہ سب کو پھر دکھایا۔ وہ ساحری نہ جس میں، وہ ساحری نہ جس میں، وہ شاعری نہیں ہے، عادل نے ساحری کو انداز بھی سکھایا۔ گلزار جھنگ نے یہ پھینکا ہے کیسا افسوں، گلزار جھنگ نے یہ پھینکا ہے کیسا افسوں، تا سردگاہ لندن حدت کا جال چھایا۔ میں نے یہاں پہ لکھا تھا تزمستان لندن، اور عادل صاحب نے اس کو درست کر دیا، تا سردگاہ لندن حدت کا جال چھایا۔ یہ مقطع ہے، میں نے ہر ایک بیت کو ایک ہی دفعہ پڑھا ہے وقت کی وجہ سے۔ مقطع: عادل کے اشک گل پر سکہ لگا کے اپنا، عادل کے اشک گل پر سکہ لگا کے اپنا، گمنام جو حسن تھا کس شان سے ہے آیا۔ یہ نئے شاعر کی آمد مبارک ہو۔ میں نے ایک نظم لندن کے شعراء پہ لکھی تھی، 200 شعراء مجھے ملے تھے، شاعر، متشاعر، شاعرات، سب کمی بیشی۔ تو اب ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 300 ہونے والے ہیں سارے برطانیہ کے ملا کے۔ تو انشاءاللہ وہ نظم، میرا اگلا مجموعہ آئے گا انشاءاللہ وہ نظموں کا، یہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 216 غزلیں ہیں جو میں کمپوز اپنے ہاتھ سے کر چکا، جو باقی پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن اس کے بعد نظموں کا مجموعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میری دینی جو کلام ہے، حمد، نعت، منقبت، مدحت، وہ اس کا انشاءاللہ مجموعہ اس کے بعد ہوگا۔ سارے مجموعے انشاءاللہ ضخیم ہو گیا، اگر زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس میں پذیرائی بھی کریں گے۔ شکریہ۔ تو اب میں جناب ساحر شیوی صاحب کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ اپنا قصیدہ پیش کریں۔ ساحر شیوی صاحب کو بھی کون نہیں جانتا، ماہنامہ پرواز کے کرتا دھرتا ہیں، اور یہ شخص ہے جس نے مجھے اور بہت سارے شعراء کو متعارف کرایا۔ ان کے رسالے پرواز کا یہ ایک خاص جو ہے ایک ہر مجموعے کے اندر ایک نئے آدمی کو، نئے شاعر یا ادیب کو متعارف کراتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے سینکڑوں شعراء کو اور ادبا کو متعارف کرایا جن کو لوگ جانتے نہیں تھے، ان کو منظر عام پر لائے ہیں۔ تو جناب ساحر صاحب۔ خواتین و حضرات، میرے اس چھوٹے سے مضمون کا عنوان میں نے ایک فرزانے کا دیوان دیا ہے۔ محمد فیاض عادل فاروقی صاحب برطانیہ کے ایک معروف اور محترم شخصیت ہیں۔ وہ بیک وقت ایک ادیب شہیر بھی ہیں، شاعر خوش فکر بھی، اور خطیب باکمال بھی۔ اسلامی تدریس سے بھی متعلق ہے، اور ٹی وی پر اسلامی تقاریر بھی نشر ہوتی ہے۔ فیاض عادل صاحب ان تمام مشغولیات سے کماں کا عہدہ برا ہے۔ شاعری چونکہ ان کے جمالیاتی ذوق کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے، اس لیے شعر و سکون میں بھی برابر کا حصہ ہے۔ حال ہی میں ان کا اولین شعری دیوان اشک گل کے نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ بہت دل زیب، خوبصورت ہے، بہترین کاغذ میں طبع یہ دیوان نفیس و طباعت سے آراستہ ہے۔ اشک گل میں جو دراصل دیوان ہے وہ آج کے شعراء کے بس سے باہر ہے۔ فیاض صاحب چونکہ اپنے عمر عزیز کی نصف صدی شعر و سکون میں گزار چکے ہیں، اور کونا مشی نہیں زود گو بھی ہیں، اس لیے انہوں نے مجموعہ نہیں دیوان مرتب کیا ہے۔ اس دیوان میں حروف تہجی کی ترتیب سے غزلیں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک اشاریہ، بحور و اوزان کا بھی اس میں شامل ہے۔ اس اشاریوں کو دیکھ کر فیاض عادل صاحب کے ماہر عروض ہونے کی سند بھی ملتی ہے۔ علاوہ ازیں فیاض عادل صاحب نے شاعری میں کچھ اختراع بھی کیے ہیں، مثلاً 2 مصرع، 1 زینہ، 2 زینہ، سہ زینہ، چو زینہ، شیخ 5 زینہ، 2 مصرع، 2 شعر و نیم وغیرہ وغیرہ۔ اس دیوان کا مفصل جائزہ مجھ جیسے
इल्म के लिए किसी तरह मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मैं इस दीवान से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आले ज़ौक़ और आले सुकून इस दीवान से यकीनन बहुत महजूज होंगे। आज के हद में ये दीवान मुख्तलिफ़ नूह शायरी का एक गुलदस्ता है। फयाज़ आदिल फ़ारूक़ी साहब ने इसका नाम अश्के गुल रखा है, मगर मैं उसे रश्के गुल कहूँगा कि यह गुल और इसमें इस कदर हमा जहती है इसे देखकर रश्क ही आ सकता है। मैं फयाज़ आदिल फ़ारूक़ी साहब को इस खूबसूरत दीवान की आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद मंजूम अशार पेश खिदमत हैं, चंद रुबायत पेश खिदमत हैं। आदिल का जो दीवान है ये अश्के गुल, आदिल का जो दीवान है ये अश्के गुल, उर्दू का निगहबान है ये अश्के गुल। सूरज की तरह इसकी चमक है हर सू, सूरज की तरह इसकी चमक है हर सू, जी शान है ये अश्के गुल। पढ़कर इसे खुश होते हैं अहले उर्दू, पढ़कर इसे खुश होते हैं अहले उर्दू, बढ़कर ही गले मुश्क से इसकी खुशबू, लगे मुश्क से इसकी खुशबू, ले जिसको भी हाथों में न छोड़े इसको, ले जिसको भी हाथों में न छोड़े इसको, फयाज के अल्फाज का है ये जादू। उर्दू की मोहब्बत है ये उर्दू की हयात, उर्दू की मोहब्बत है ये उर्दू की हयात, देता है गमों रंज से हर एक को नजात, है उर्दू ज़बां का जो ये बाजू मजबूत, है उर्दू ज़बां का जो ये बाजू मजबूत, ता हश्र नहीं होगी कभी इसकी ममात। इन्होंने कसीदा जो लिखा बहुत तवील है, वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि फिर आपके सब्र का इम्तिहान बहुत सख्त हो जाएगा। तो अब इतना लंबा तो 1 घंटा लग जाएगा। अब 2-4 लोग रह गए। हमारी इस महफिल में ख़ास दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं उर्दू शेर का, अदब का, नक़्द का, ड्रामे का और तमसील का एक बहुत माया नाम जनाब रफ़त शमीम तशरीफ़ लाते हैं। मोहतरम रफ़त शमीम। ख़ातिन हज़रात, खाना ठंडा हो रहा है, लिहाजा बहुत ही इख्तिसार के साथ ये इतना है, लेकिन ये मैंने बड़े बड़े फ़ॉन्ट में लिखा है। जनाब आदिल फ़ारूक़ी शेर अदब की एक बारौब शख्सियत। मोहतरम आदिल फ़ारूक़ी साहब से मेरा इब्तिदाई तारुफ़ किसी मकामी मुशायरे में एक शायर की हैसियत से पहले कुछ यूँ ही सरसरी अंदाज से पेश आया, लेकिन बाद की गई मुलाकातों में यही इब्तिदाई तारुफ़ मौसूफ़ की मुकम्मल शख्सियत के इरफान का पेश ख़ैमा साबित हुआ, और फिर आदिल फ़ारूक़ी साहब रफ्ता रफ्ता एक अल्लामा की हैसियत से मुझ पर मुनकशिफ होना शुरू हो गए। मुझे फ़ख्र है कि यह अमल हनौज़ बतदरीज जारी व सारी है, और अश्के गुल इनके तबाहुर इल्मी की जीती जागती बैन दलील है। चुनाचे अब बिना किसी चुनो चरा के मौलाना या अल्लामा के अलक़ाबात का सहारा लेकर बसत खुलूस मुआनक़े और मुसाफ़हे के बाद उनकी दस्तबोसी का कोई मौका हरगिज़ हाथ से नहीं जाने देता। मैं क़तन कोई मुबालगा, इसमें कोई क़तन कोई मुबालगा नहीं कि मुझ जैसे गुनाहगार को इस तर्ज़ अमल से यकगुना फैज़ तमानियत और सवाब हासिल होता है। अच्छा साहब, यूँ तो हर तक नज़र मौसूफ़ को करीब से बग़ैर जाने पहचाने बिलाशुबा उनकी हैत क़ज़ाई से मुग़ालते का शिकार हो जाता है, और उस पर तुरफ़ा तमाशा ये कि जब उसे इस बात का इल्म होता है कि आपका ताल्लुक़ झंग से है, तो कई कलअदम तहरीक के अफराद का गैर अक़ली तसव्वुर उसके ज़ईफ़ सतह ज़हन पर मुर्तसिम होने लगता है। मैं भी बज़ाते ख़ुद इस कच फहमी और कम अक़ली के अज़ाब से गुज़र चुका हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं बहुत जल्द मुशर्रफ बिल ईमान हो गया। इस मौके पर अपने एक रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहूँगा कि जब मौलाना ने बनफ्स नफीस गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाकर अपने दीवान से मुझको नवाजा, तो दीवान को देखते ही दिलो दिमाग पर एक अजब रौब सा तारी हो गया। एक तो मौलाना की भरपूर शख्सियत, और फिर मौसूफ़ के दीवान की दबासत और ज़ख़ामत मेरे होश हवास पर यूँ मुसलत हुई कि मेरी बोलती बंद हो गई। बन नहीं पड़ रहा था कि मुझ जैसा नहीफ़ लाग़र किस तरह उनकी फ़िक्री तवानाई की तारीफ़ करे। ताहम जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया, सर आँखों पर उसको कबूल करने में मैंने अपनी आफियत जानी
اور مولانا سے وعدہ کر لیا کہ اگر باقاعدہ حیات رہا اور کوئی سفر پر سوار نہیں ہوا تو ضرور اشک گل پر اپنے تاثرات کا اظہار کروں گا۔ بس پھر اس کے بعد گہرائی اور گہرائی سے بھرپور ضخیم دیوان میرے زیر نظر تھا اور میں بڑے انماق سے اس کی ورق گردانی میں جٹ گیا تھا۔ مجھے مطالعے کے درمیان فرنگ ادب اور لغت سے اکثر استفادہ کرنا پڑا۔ خاکسار کی جتنی شعر فہمی کی طاقت تھی دیوان کے سامنے رکھ کر اس طاقت کو استعمال کرنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن تشنگی کا یہ عالم تھا کہ سیراب ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ترسیل و تفہیم کا حد درجہ قحط تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس میں کچھ شائب خوبی تقدیر چھپا ہوا ہے، میں نے اپنی عقل ناقص کو لڑایا اور اس کو اور اپنے ان پسندیدہ اشعار کا احاطہ کر ہی لیا جو میرے احاطۂ فہم و عقل میں بآسانی سما گئے۔ ابتدا میں تو یوں لگا جیسے میں اپنی تعلیم کے ایام طفلی میں کسی مکتب کے امتحان ہال کے اندر بیٹھا پرچہ لکھنے کی کوشش میں سر کھجا رہا ہوں، معاف کیجیے سر کھپا رہا ہوں۔ بہرحال اس کیفیت سے نجات پانے کے بعد، یوں کہیے کہ اس مارکے کو سر کرنے کے بعد ایک عجیب سرخروئی کی کیفیت سے دوچار تھا جس نے مجھے یہ سوچنے مجبور کر دیا کہ اشک گل نے علامہ کے دیدوں جو خون ٹپکایا ہے وہ واقعی اردو فکر و سخن کی رنگ آمیزی کے لیے ایک اشتہار سے کم نہیں۔ بس مولانا کے 2 شعر، بین شعر تو بہت سے انتخاب کیے ہیں لیکن صرف 2 شعر مولانا کے جو پسند ہیں وہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میں عمر کے اس بھیڑ میں مڑ مڑ کے یہ دیکھوں، میں عمر کی اس بھیڑ میں مڑ مڑ کے یہ دیکھوں، شاید مجھے بچپن سے کوئی ڈھونڈ رہا ہو، ممکن ہے میری آنکھوں میں وہ ڈال کے آنکھیں خود اپنی تصویر کھڑا دیکھ۔ خواتین حضرات، جناب رفعت شمیم اپنی تمثیل کا ایک منظرنامہ پیش کر رہے تھے ہمارے سامنے۔ بہت پہلے خواتین حضرات ایک شعر لکھا تھا، ایک تصویر بنانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی صبح دم چمن میں گیا ہے اور گلاب توڑنا چاہتا ہے اور گلاب توڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کانٹا لگ گیا تو گل کے آنسو بہہ نکلے۔ شبنم پڑی ہوئی تھی رات کی کہ خار چبا جب گل چینکے تو گل کے آنسو بہہ نکلے، خار چبا جب گل چینکے تو گل کے آنسو بہہ نکلے، اپنا اپنا ظرف ہے پیارے، اپنا اپنا طور۔ خواتین حضرات، آج اشک گل نے میرے اس شعر کو تقویت پہنچائی ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ گل کے آنسو ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سماعت فرمایا تھا جناب ہارون رشید صاحب کو، میں گزارش کرتا ہوں ان سے دوبارہ تشریف لائیں اور علامہ کی آرزو پوری کریں ایک اور غزل کی۔ تشریف لا رہے ہیں جناب ہارون رشید تنہا۔ خواتین و حضرات، مجھ سے کہا گیا کہ اشعار کے غزل کے اشعار کم کر دیے جائیں تو میں نے پہلے سے ہی کم کیے ہوئے ہیں، وقت کی کیونکہ بہت کمی ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے علامہ صاحب کی جتنی بھی غزلیں ہیں ان کے کم از کم 30-40 اشعار تو ہوتے ہی، اور اس میں کہاں کہاں سے قافیے لاتے ہیں میرے سمجھ میں تو آگے ایسی بارش ہوتی ہے ان پر قافیوں کی، اور ایسا کہ میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ الفاظ کہاں سے ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اور برکت عطا فرمائے۔ تو غزل ہے کہ ترقی جدت و حرکت پہ حیرانی نہیں جاتی، ترقی جدت و حرکت پہ حیرانی نہیں جاتی، مگر پژمردہ انسان کی پریشانی نہیں جاتی، مگر پژمردہ انسان کی پریشانی نہیں جاتی، ہر ایک تصویر کے پیچھے مصور دیکھ لیتے ہو، ہر ایک تصویر کے پیچھے مصور دیکھ لیتے ہو، پس فطرت وہ ایک ہستی پہچانی نہیں جاتی، پس فطرت وہ ایک ہستی پہچانی نہیں جاتی، ہے ایک چہرے پہ 100 چہرے، لبادے پر لبادے ہیں،
ہے ایک چہرے پہ 100 چہرے، لبادے پر لبادے ہیں، کئی پردوں میں بھی اندر کی عریانی نہیں جاتی، کئی پردوں میں بھی ہے ایک چہرے پہ 100 چہرے، لبادے پر لبادے ہیں، کئی پردوں میں بھی اندر کی عریانی نہیں جاتی، زمیں کو کر کے خود آباد خود برباد کرتا ہے، زمیں کو کر کے خود آباد خود برباد کرتا ہے، بشر کے ہاتھوں اپنے گھر کی ویرانی نہیں جاتی، بشر کے ہاتھوں اپنے گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ بڑا اچھا شعر ہے کہ ضرورت ایک پوری ہو تو لاکھوں اور بڑھ جائیں، ضرورت ایک پوری ہو تو لاکھوں اور بڑھ جائیں، ہماری زیست سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی، ہماری زیست سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی۔ یہ بھی ذرا شعر قابل غور ہے کہ ہمارے رہبروں میں تجربہ تعلیم سب کچھ ہے، ہمارے رہبروں میں تجربہ تعلیم سب کچھ ہے، مگر ان سے خیانت اور منمانی نہیں جاتی، مگر ان سے خیانت اور منمانی نہیں جاتی، جنہیں ایمان ہے عادل ارتقائے نو انسان پر، جنہیں ایمان ہے عادل ارتقائے نو انسان پر، انہی کی زندگی سے خوئے حیوانی نہیں جاتی، انہی کی زندگی سے خوئے حیوانی نہیں جاتی، ترقی جدت و حرکت پہ حیرانی نہیں جاتی، مگر پگ مردہ انسان کی پریشانی نہیں جاتی۔ خواتین حضرات، جناب ہارون رشید تنہا عادل فاروقی صاحب کی غزل عنایت فرما رہے تھے۔ نواز سیالوی صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے درخواست کروں، تشریف لا رہے ہیں جناب نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ 2-3 اشعار پیش فرماتا ہوں، آپ کے کلام سے پیش فرما رہا ہوں، یہ یوٹیوب پہ بھی ہیں تو اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی نعتی اشعار۔ بیاں ہو سکے کیسے شان محمد، بیاں ہو سکے کیسے شان محمد، بیان خدا ہے بیان محمد، بیان ہو سکے کیسے شان محمد، خدا ہی بڑا ہے تو پھر کون ہوگا، خدا سے بڑا قدردان محمد،
سے بڑا قدردان محمد، ستاروں سے بڑھ کر ہے قسمت میں عادل، ستاروں سے بڑھ کر ہے قسمت میں عادل، غبارے رہے کاروان محمد، غبارے رہے کاروان محمد، بیاں ہو سکے کیسے شان محمد۔ خواتین و حضرات، عادل صاحب نے رفانہ لکا ذکر کی کیا خوبصورت تفسیر پیش کی ہے اپنے اشعار میں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر اسی طرح کی ان کی چند نعتیں ہم لوگوں تک پہنچ جائیں تو اشک گل اور آنے والے تمام اشعار نعتوں پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری محفل میں علم و فکر کا، دانش کا، قلم کا ایک بہت بڑا نام خواجہ محمد عارف صاحب موجود ہیں۔ برمنگھم سے تشریف لائے، میں ان سے گزارش کروں اپنے تاثرات عطا فرمائیں۔ خواجہ صاحب۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وقت بہت ہی کم ہے، قصہ طول طویل، بند کرو کوزے میں جہلم، شیشی میں ڈل جھیل۔ تو میری یہ ڈل جھیل شیشی میں تو نہیں سما سکے گی، مضمون کے صرف 2 یا 3 پیراگراف انشاءاللہ 2 منٹ سے کم وقت میں پیش کروں گا۔ عادل فاروقی ایک واضح مقصد اور پیغام کو مد نظر رکھ کر شعر کہتے ہیں۔ ان کی فکری بلند پروازی ان کی نظر کو کہیں بھی اپنی منزل سے دور نہیں ہونے دیتی۔ ان کے خیالات کی رنگا رنگی اور موضوعات کا تنوع ضرور ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ عام غزل گو شعراء کی طرح فکری آوارگی یا تضاد نہیں ہے۔ اس فکری وحدت کی وجہ سے ہی وہ وحدت انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ ایک خدا کے سامنے جھکنے والا ہر باطل اور طاغوتی نظام کو نہ صرف رد کرتا ہے بلکہ اس کے مقابل اپنی ذہنی، جسمانی اور دیگر مختلف قوتوں کو یکجا کر کے برسر پیکار رہتا ہے۔ عادل فاروقی کے کلام میں ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے۔ وہ دور حاضر کی باطل قوتوں کے مکروہ چہرے دکھاتے ہیں، وہ امت مسلمہ کی ابتری پر کڑتے ہیں، تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن کہیں بھی مکمل بے بسی اور مایوسی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر غزل کی روایت کو دیکھا جائے تو عادل فاروقی کا شعری اسلوب یا فکری رویہ غزل کی بجائے نظم کا متقاضی ہے۔ غزل میں اکثر حرف برہنہ کی بجائے رمز و کنایہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ غزل بنیادی طور پر بزم کے مضامین کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا پیرایہ اظہار لطیف، گداز، مختصر، قدر مبہم، نازک خیالی اور معنی آفرینی پر مشتمل ہوتا ہے۔ عادل فاروقی نے اس میں بزم کی بجائے رزم کے مضامین سمانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اکثر غزلیں قطع بند یا غزل مسلسل کی ذیل میں آتی ہیں۔ عادل فاروقی کا لب و لہجہ اکثر اوقات غزل کے روایتی آہنگ یا لہجے سے مختلف ہے۔ ان کے خیالات میں کوئی ابہام یا گو کی کیفیت نہیں۔ جس طرح وہ اپنی فکر میں بالکل راسخ اور یکسو ہیں، اسی طرح اس کے اظہار میں بھی کہیں تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے اشعار میں غزل کی روایتی تیداری یا معنی آفرینی کا طلسماتی منظر نامہ کم دیکھنے میں آتا ہے،
لیکن وہ اپنے خیالات کے ابلاغ کے لیے الفاظ کے انتخاب میں کہیں ذہنی کثرت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وسعت مطالعہ کی وجہ سے الفاظ کا ایک بے پناہ ذخیرہ ان کی ذہن کی وادیوں میں خوش خرام غزالوں کی طرح موجود رہتا ہے۔ ان کے خیال کا شکاری جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ آخری پیراگراف کہ عادل فاروقی کا دیوان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے روایتی انداز کے ساتھ ساتھ ایک غیر روایتی کام بھی کیا ہے۔ انہوں نے ہر غزل کی بحر کی نشاندہی کر کے نوآموز اور مبتدی شائقین ادب کی تربیت کے لیے ایک غیر روایتی نصاب مرتب کیا ہے۔ بحر کے ارکان کے اصطلاحی ناموں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی قیمتوں کا تعین بھی کر دیا ہے تاکہ نئے دور کا عروضی یا نو مشق شاعر عصری فنون کی روشنی میں اپنے قدیم فن کو بھی جانچ سکے۔ میرے خیال میں چونکہ کھانے کی خوشبو اور اشک گل کی خوشبو میں حائل ہو رہا ہوں، اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ۔ خواتین حضرات، خواجہ محمد عارف صاحب نے اپنے تاثرات مرحمت فرمائے۔ جناب ڈاکٹر عبدالرب ثاقب صاحب سے میں گزارش کروں کہ اپنے تاثرات عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فیاض عادل صاحب اس میں بامسمہ فیاض ہیں، ان کی کتاب جب پہنچی اس سے پہلے کوئی تعارف بھی نہیں تھا، صرف ہلکا سا تعارف جو ڈاکٹر علامہ صہیب صاحب اپنی کتاب اسلام اور انگلستان میں کیے تھے اس کے علاوہ نہیں تھا۔ تو آج کے آنے کا مقصد صرف ان کی ملاقات ہے ان سے، تو الحمدللہ کتاب کے پہنچنے پر میں نے ایک اچھے انسان ہے حضرت عادل فاروقی، مسلم بائیمان ہے حضرت عادل فاروقی، فدوی رحمان ہے حضرت عادل فاروقی، غارت بر شیطان ہے حضرت عادل فاروقی، صاحب عرفان ہے حضرت عادل فاروقی، اور مرد میدان ہے حضرت عادل فاروقی، جھوٹوں سے انجان ہے حضرت عادل فاروقی، سچوں پر قربان ہے حضرت عادل فاروقی، اردو ادب کی شان ہے حضرت عادل فاروقی، علم و فن کی آن ہے حضرت عادل فاروقی، شاعر انگلستان ہے حضرت عادل فاروقی، فخر پاکستان ہے حضرت عادل فاروقی، ماہر چند لسان ہے حضرت عادل فاروقی، پھر اہل دیوان ہے حضرت عادل فاروقی، زر جوہر کی کان ہے حضرت عادل فاروقی، جوہری کی پہچان ہے حضرت عادل فاروقی، شعر و سخن کی جان ہے حضرت عادل فاروقی، علم و ادب کا مان ہے حضرت عادل فاروقی، مصلح کل اذہان ہے حضرت عادل فاروقی، گویا ایک فرقان ہے حضرت عادل فاروقی۔ بس اچھا آخری پڑھ دیتا ہوں۔ ظلم سے ہے محوے پیکار حضرت عادل فاروقی، کر کے شاعری کو تلوار حضرت عادل فاروقی، حضرت اکبر کے ممدوح حضرت عادل فاروقی، ساحر و خاور کے ممدوح حضرت عادل فاروقی،
خالد و دانش نام لے خوب حضرت عادل فاروقی، راد و مظفر کے محبوب حضرت عادل فاروقی، ناز و عمیر کے لب پر نام حضرت عادل فاروقی، ہوگا نام یہ خوش انجام حضرت عادل فاروقی، ہے یہ قصیدہ شان جناب حضرت عادل فاروقی، تحفہ عشق گل کا جواب حضرت عادل فاروقی، آپ کے ہے دیوان کی داد حضرت عادل فاروقی، صاحب کہہ دے زندہ باد حضرت عادل فاروقی۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالرب ثاقب نے کیا خوبصورت نظم عطا فرمائی ہے۔ پہلے تو دوستوں کے دل میں پہلے تو بستے تھے، محفل کی ہیں اب جان حضرت عادل فاروقی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید عتیق توثیق صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ توثیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کیجیے گا، میں نہ تو مجھے بولنا آتا ہے، نہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان ہوں، اور مجھے سب سے پہلے تو شرمندگی اس بات کی ہے کہ استاد حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فاروقی صاحب نے مجھے اوپر بٹھا دیا۔ ادب کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید فاروقی صاحب سے کوئی اتنا زیادہ واقف نہ ہو جتنا میں واقف ہوں۔ یہ کتاب جو فاروقی صاحب نے لکھی ہے عشق گل، فاروقی صاحب ان تمام چیزوں کا اظہار اور اس پہ عمل آج سے 60 سال پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ میں 65 سال سے انہیں جانتا ہوں، میری عمر 65 سال ہے۔ Yes, I'm 65 years old، اور میں فاروقی صاحب سے اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور یہ سیکرڈ ہارٹ اسکول میں پڑھتے تھے، ہم ان کو فالو کیا کرتے۔ میرا تعلق جھنگ سے ہے، اور میرا تعلق جھنگ بازار سے ہے، اس جگہ سے ہے جہاں کا نام ابھی لیا گیا کہ نام لیتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت کم لوگ فاروقی صاحب جیسے ہیں کہ جو زندگی بھر سچائی پر چلتے رہیں اور بکے نہ۔ بڑی دفعہ کوشش کی گئی ہے انہیں خریدنے کی، لیکن فاروقی بکا نہیں، اور شاید بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فاروقی صاحب کی طرح جھنگ کا نام روشن کیا ہے۔ میں بھی جھنگ کا ہوں، میری وجہ سے میرے شہر کا نام روشن نہیں، لیکن فاروقی صاحب سے ہے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ فاروقی صاحب کی دن رات کی محنتیں کام آئیں۔ سنتے ہیں مگر ہم دانش، عشق گل کا بھی ذرا ایک نظارہ ہو جائے۔ سو خواتین حضرات، اس نظارے کے لیے میں جناب یوسف خان صاحب سے گزارش کروں، سردار یوسف خان صاحب تشریف لائیں اور عشق گل کی رونمائی بدست سردار یوسف خان صاحب علامہ کی خدمت پیش کر دی جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم اب ہمارا ملک، میں اس وقت کا آدمی ہوں جب کہ ملک کے لیے نعرے لگ رہے تھے
उन नारे लगाने वालों में मैं भी हूँ। अब मेरी उम्र का तकाजा है कि बहुत सी बातें मैं बर वक्त कहने से कासर हूँ। जहाँ तक किताब का ताल्लुक है, किताब मैं पूरी नहीं पढ़ पाया, मेरी सेहत का मसला है, लेकिन शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है मेरी तवक्को से ज़्यादा बेहतर है। और शुक्र है खुदावंद ताला का, पाक ख्यालात, नेक ख्यालात, तामीरी ख्यालात जिससे कौम की तामीर और इस्लाह हो वो उसमें मौजूद हैं। बरतानिया के इलाके में फारूकी साहब इस फन की तजदीद कर रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक और इस्तिलाह है मुजद्दिद। मैं अब किताब की बात छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अपने वक्त के लिहाज से गालिब बड़ा शायर था, मीर तकी मीर बड़ा शायर था, लेकिन उन्होंने तामीर का कोई काम नहीं किया। जब तखरीब हो चुकी उस वक्त मीर तकी मीर के कुछ अल्फाज ये हैं, क्या बूदो बाश पूछे हो पूरब के साकनो, मुझको गरीब जान के हंस हंस पकार के। दिल्ली के एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार के। उजड़ जाने के बाद बोला, और गालिब ने इतना किया, शहर दिल्ली का जर्रा जर्रा खाक, तशनाए खून है हर मुसलमान। लेकिन तामीर की कोई कोशिश। उसके बरक्स हाली की शायरी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर इकबाल ने आपको टीका दिया पाकिस्तान की शक्ल में, लेकिन अब उसकी जो हालत है मैं अर्ज कर रहा हूं। ऐ कौम हो बेदार बुरा वक्त पड़ा है, ऐ कौम हो बेदार बुरा वक्त पड़ा है, ऐ कौम हो होशियार बुरा वक्त पड़ा है। ऐ कौम तेरी नींद को गफलत ने घेरा, ऐ कौम तेरी नींद, ऐ कौम तेरी नींद को गफलत ने घेरा, ऐ कौम तेरी नींद को आया न सवेरा। ऐ कौम तेरे कत्ल, ऐ कौम तेरे कत्ल का जारी है तराना, ऐ कौम तेरे कत्ल का जारी है तराना, ऐ कौम तेरे कत्ल का जारी है फसाना। मेरा ख्याल में बैठूं। ऐ कौम तेरा खून तो दिन रात है जारी, ऐ कौम तेरे खून की बरसात है बारी। ऐ कौम ज़रा जाग क़यामत का समा है, ऐ कौम ज़रा जाग बहारों में ख़ज़ां है। ऐ कौम बुरे तौर वतन टूट रहा है, उम्मीद का दामन भी छूट रहा है। बस वो नज़म लंबी है, मैंने सिर्फ चंद शेर पढ़ने पाठ करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, सरदार यूसुफ खान साहब तशरीफ़ लाए बर्मिंघम से, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आधा घंटा इस महफ़िल में फ़ारूक़ी साहब के लिए मखसूस किया था, लेकिन चूँकि बहुत देर हो चुकी है, मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम एक गज़ल इनायत फरमा दें। आखिर कलाम शायर बज़बान शायर का मौका नहीं है, इन्होंने एक गज़ल कही, मैं उससे भी मुख्तसर, अगर आप किताब पढ़ें तो इसके शुरू में इंतसाब है। इंतसाब यानी किस की तरफ मंसूब ये किताब की गई है, तो उसमें मैंने लिखा है कि इस किताब को दुनिया के तमाम मज़लूम इंसानों से मंसूब करता हूँ। उसके एक चंद अशार, मेरे सीने में खुब जाए किसी के दिल पे खंजर हो,
ہر ایک کے غم کو میں نے بنایا ہے اپنا غم، کس کی ہے داستان جو میری داستان نہیں۔ کوئی بشر ہے جس کے مصائب پہ صبح و شام آنکھوں سے میری خون کے آنسو رواں نہیں۔ اب یہ میری آنکھوں کے خون کے آنسو وہ اشک گل کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ جب سے سبھی کے غم کو بنایا ہے اپنا غم، حقدار بن گیا ہوں مقام عظیم کا۔ میں نے گزار دی ہے عبادت میں زندگی، ہر سانس ہے محبت انسان بنا ہوا۔ ظلم کرتا ہے تو ظلم سہتا ہوں میں، تو بھی انسان نہیں میں بھی انسان نہیں۔ ظلم کی ضد میں عادل کا ہے سب کلام، کچھ سوا عدل کے اس کا عنوان نہیں۔ جزاک اللہ، آپ کے صبر کا امتحان پورا ہو چکا، اب صرف یہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے دارالکتاب کی طرف سے، دارالادب کی طرف سے، عقیل دانی صاحب کی طرف سے، تمام شرکاء کی طرف سے۔ آپ کا واقعی حوصلہ ہے کہ آپ نے اتنے دیر تک ہمیں برداشت کیا۔ تو خطبہ صدارت آپ دیں۔ خواتین حضرات، کچھ لوگ ذرا دیر سے آئے تھے، میں نے شروع میں عادل صاحب کے اشک گل سے متعلق 2 شعر پڑھے تھے، بس انہیں پر اکتفا کرتا ہوں کہ مایوسیوں میں جوت جگائی امید کی، مایوسیوں میں جوت جگائی امید کی، اپنے قلم کو ایک شرارہ بنا دیا، اپنے قلم کو ایک شرارہ بنا دیا، انسان کے رنج و غم کو نیا روپ سونپ کر عادل نے اشک گل کو اشارہ بنا دیا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ خواتین حضرات۔